مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً الحمدللہ 3 بجے یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس سلسلے کے 2 بڑے مقاصد ابتدا میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل پر آپ نے کوئی کلام، کوئی کلپ، کوئی گفتگو سنی ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے کیے ہوئے میسیج کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ یہ کلپ، گفتگو یا کلام دوبارہ سن سکیں، کیونکہ الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپ میں ہزاروں لوگوں کو سینڈ کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ فیس بک پر اس وقت الحمدللہ یہ سلسلہ لائیو جا رہا ہوتا ہے، تو اس پر وہاں بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یوٹیوب پر جب یہ اپلوڈ کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی جو آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں الحمدللہ ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے، آپ کی فرمائشوں کو۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر ہے 0341125554، اس پر بھی میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے، الحمدللہ آپ وہاں پر میسیج کرتے ہیں تو کال سینٹر والے میں اس کا اسکرین شاٹ لے کر سینڈ کر دیتے ہیں، تو وہ بھی الحمدللہ ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سید صاحب سے اشعار جو ہے وہ اپنا پوچھے جاتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں آ رہے ہوتے کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو، اسی طرح فیس بک کے تھرو آ رہے ہوتے، اور کچھ ہم نے بھی تیاری کی ہوئی ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ جو کلپس ہم اس سلسلے میں چلانے ہیں اس کی ہم جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں کسی ہمارے ناظرین میں سے کسی نے میسیج کیا تھا کہ آپ کو جو کلپس چلانے ہوتے ہیں آپ ابتدا میں جھلکیوں میں دکھایا کریں، تو الحمدللہ ایک عرصہ گزر گیا ہے، ہم نے وہ مشورے پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ ہم جھلکیاں تیار کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ حبیبی نور مجسم کاش کہ آ جائے، برائی ختم کرنا، اور اس کے لیے کوئی ٹریولنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ خود ہمارے گھر میں ہماری ماں نماز نہیں پڑھتی، نمازی بناؤ۔ افسوس بہت دور وجہ تخلیق آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، اٹھے گی محشر کے مدینہ دے دو، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، عرش اولا سے اعلیٰ کھلا ہے شبیہ مدینے کی میٹھا مدینہ دو ہے والے گھر والے، میرا مدنی گھڑا سونا اللہ نے بنایا سے۔ ایک علاقے میں ایک حکیم صاحب رہتے تھے۔ باقی گیا رضا 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 احمد رضا، مظلوم کی دعا لیں گے تو بیڑا پار ہوگا۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر۔
جی مدنی چینل کے ناظرین، چل کے آپ نے ملاحظہ کی، انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آپ کو یہ دکھائیں گے، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آپ کو دکھائیں گے۔ آپ کے کچھ میسیجز جو ہمارے پاس SMS کے تھرو آتے ہیں، الحمدللہ ہم ان کو لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد جو پڑھنے جیسے ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل، یہ قید لگانی صحیح ہے، سب ضروری ہے، کیونکہ بعض میسیجز ہوتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ اس کا اسکرین پر جواب دینے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے اینڈ میں جاتے جاتے انگلی دبا کر نیکیاں کمانے کا جو بتایا تھا، جی اور تو مجھے میسیج آیا تھا کہ اگر آپ یہ شروع میں بتا دیں، ارے واہ بھائی واہ، میں مدینہ تو آپ اگر بتا دیں کہ یہ نہیں، آپ شیئرنگ کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کا جو طریقہ کار ہے نا، جی الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اچھی توجہ جنہوں نے بھی دلائی، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ نیکیاں کرنا بالکل آسان، اور وہ اس طریقے سے جب بھی آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل کا کوئی بھی سلسلہ دیکھ رہے ہیں، سلسلے کی شروع کے اندر ہی اسے اپنے فیس بک پر شیئر کر دیں اور اسے لائک بھی کر دیں۔ انشاءاللہ یہ شیئرنگ کے ذریعے جتنے لوگوں تک ہی جائے گا، اور اگر ان میں سے آپ اس پہ یہ لکھ کے بھی شیئر کر دیں کہ اسے آگے شیئر کریں، تو انشاءاللہ صرف آپ کو انگلی دبانے کی دیر ہوگی، ڈھیروں ڈھیر نیکی آپ کے نامہ عمل میں آ جائیں گی۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی ایسا دارالفتہ کا سلسلہ چل رہا ہے، مدنی مذاکرہ چل رہا ہے، یا کوئی نصیحت بھرا بیان چل رہا ہے، آپ کے شیئر کرنے سے اگر کوئی اسے دیکھ لیتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک ثواب جاریہ کا باعث بنے گا۔ تو جب بھی کوئی مدنی چینل پر لائیو سلسلہ چل رہا ہو تو اسے سلسلہ اسٹارٹ ہوتے ہی ضرور شیئر کریں، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہم اپنے سلسلے میں بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس کچھ پویمز بھی ہیں، کچھ سعد اور سعدیہ کا کارٹون بھی ہے، اسی طرح عبدالحبیب بھائی کی کیا کہیں گے پوتی جو ہے وہ اپنا وہ کلام وہ پڑھ رہی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ۔ تو بچوں یہ خاص ایک بچوں کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سیگمنٹ، اگرچہ الحمدللہ بڑے بھی اس سے محظوظ ہوتے ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے بڑوں کو بھی اس میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ہم سعد اور سعدیہ کے 3D اینیمیشن جو کارٹون ہے، یعنی 2D اینیمیشن، اس سے جو ہے وہ اپنا آغاز کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھے حدیث، سعد اور سعدیہ دیکھو سکھاتے ادب۔ یہ کیا؟ بابر بھائی آپ نے نل کیوں بند کر دیا؟ نل تو کھولیں۔ نہیں شارق بھائی، جس طرح آپ سائیکل دھو رہے ہیں اس طرح پانی بہت ضائع ہو رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ ہمارے گھر میں پانی کی کوئی کمی تھوڑی ہے، ٹینکی میں بھی پانی بھرا ہوا ہے اور بڑا والا ٹینک بھی فل ہے۔ شارق بھائی یہ پانی اللہ پاک کی ایک بہت قیمتی نعمت ہے، چاہے آپ کے پاس پانی کی کوئی کمی نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کو اس طرح پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی اہمیت آپ ذرا ان سے جا کر پوچھئے جو بہت دور دور سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بابر بھائی آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں اپنی سائیکل دھو رہا ہوں، اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا بھی تو اچھی بات ہے نا۔ بالکل ہے، لیکن اس طرح سائیکل نہیں دھوتے جس طرح آپ دھو رہے ہیں۔ بابر بھائی اس بار بھی میں ہی جیتوں گا۔ اس بار نہیں شارق بھائی۔ دیکھا شارق بھائی، میں نے کہا تھا نا۔ یہ سائیکل کیوں جام ہو گئی؟ یہ اتنی ریت کہاں سے آ گئی؟ یہ کیا؟ بابر بھائی کہاں چلے گئے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ میں ریگستان میں کیسے آ گیا؟ اتنی گرمی کیسے ہو گئی؟ بوتل بھی خالی ہے۔ یہاں تو دور دور تک پانی نظر نہیں آ رہا، اب کیا کروں؟ پانی 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 شکر الحمدللہ میں بچ گیا، یہ تو میں خواب دیکھ رہا تھا۔ بابر بھائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شارق بھائی السلام علیکم شارق بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بابر بھائی اب میں کبھی بھی پانی ضائع نہیں کروں گا، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ واقعی پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ماشاء اللہ شارق بھائی، واقعی پانی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اسے بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بابا جان نے ایک حدیث سنائی تھی جس میں اللہ پاک کے آخری نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ اسراف کیسا؟ تو صحابی نے عرض کی کہ کیا وضو میں اسراف ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، چاہے تم بہتی ہوئی نہر کے کنارے پر ہو، یعنی اگر تم بہتی ہوئی نہر کے کنارے پر بھی ہو تو وضو میں بھی پانی ضائع نہیں کرو۔ اللہ اکبر! اور ہم کتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے، میں توبہ کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ کبھی پانی ضائع نہ کروں اور نہ کسی کو کرنے دوں۔ پیارے بچوں، پانی ایک بہت قیمتی نعمت ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، اور گرمی کے موسم میں تو اس کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ پانی کو زیادہ سے زیادہ سیو کریں اور بالکل بھی ضائع نہیں کریں۔ سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث، سیکھیں حدیث۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے سعد و سعدیہ کا کارٹون دیکھا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سید صاحب، آپ کے لیے کچھ میسیجز کا سلسلہ شروع ہے۔ ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ اجل آتا ہو اور شعر امیل سنت کا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک شعر آپ نے سنانا ہے حالات، لفظ حالات، اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کوئی قید نہیں لگائی، لیکن بہرحال انہوں نے شعر ضرور سینڈ کیا ہے۔ میں کچھ میسیجز آئے ہیں جو ایس ایم ایس کے تھرو لاسٹ سلسلے میں آئے تھے، وہ آپ سے کچھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو میسیج یہ تھا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں ہے، کیا ہم دنیا میں نہیں رہتے؟ ہمارے اتنے بڑے علاقے میں کوئی دعوت اسلامی کا مدرسہ ہے، نہ جامعۃ المدینہ، نہ دار المدینہ، نہ اسلامی بہنوں کا کوئی اجتماع ہوتا ہے، اور نہ ہی مکتبۃ المدینہ، ہم صرف مدنی چینل دیکھتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ ہر گلی گلی، ہر محلے محلے جو ہے وہ اپنا دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ پاکستان میں اگرچہ الحمدللہ عز و جل ایک بہت بڑا نیٹ ورک دعوت اسلامی کا موجود ہے، اس کے علاوہ بیرون ملک بھی، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے بہت سے ایسے جو ہے وہ اپنا علاقے موجود ہیں نہ جہاں یہ آپ نے جو میسیج کیا ہے بالکل جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہم صرف مدنی چینل دیکھتے ہیں، تو مدنی چینل سید صاحب ان کے پاس موجود ہے۔ تو دعوت اسلامی والے آئیں نہ آئیں، آپ تو دعوت اسلامی والے ہیں، تو آپ یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیں۔ ایسا ہمیں بھی جو ہے وہ اپنا علم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عبدالحبیب بھائی کچھ ایسے ممالک کے اندر جو ہے وہ اپنا جن کا جانا ہوا عبدالحبیب بھائی کا، تو وہاں امامے والے اسلامی بھائیوں کو دیکھا تو عبدالحبیب بھائی کو بھی بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں بظاہر دعوت اسلامی کا کوئی مدنی قافلہ وغیرہ اس طرح پہلے آیا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ وہ مدنی حلیہ جس کو ہم کہتے ہیں امامہ وغیرہ یہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ مدنی چینل ہی کی برکت سے الحمدللہ وہ انہوں نے سیکھا، داڑھی رکھی، امامہ شریف سارے بچے، والد صاحب، بچے سب، ہاں سب الحمدللہ۔ تو پھر ہاں اٹلی کا، تو اس طریقے سے آپ بھی الحمدللہ اپنے علاقے میں دعوت اسلامی کا کام جو ہے وہ شروع کریں۔ مدنی چینل سے ہی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کا ایک نیٹ ورک ہے، آپ اس سے جو ہے وہ وابستہ ہو جائے۔ اللہ نے چاہا تو آپ ہی کے ذریعے سے آپ کے علاقے میں یہ ہفتہ وار جو اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے یہ شروع ہو جائے گا، پھر اللہ نے چاہا تو مدرسۃ المدینہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی۔ یہ امیر علیہ سنت نے بہت پیاری بات مبلغین کی تربیت کے دوران فرمائی تھی کہ ہر مبلغ جو ہے نا، ہر مسلمان جو ہے نا مبلغ اپنے طور پر، ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی نصیحت کی بات ملی ہے اسے پہنچائیں۔ مدنی چینل کے ذریعے تو آپ سمجھ لیں کہ دعوت اسلامی کا دینی کام کرنا اتنا آسان ہو گیا کہ درس کے طریقے بھی آپ کو پتہ چل جاتے ہیں، بیانات کے طریقے بھی۔ آپ خود ہی بدھ کے دن یا کسی بھی دن مخصوص کر کے اسلامی بہنوں کو جمع کریں، اسلامی بہنوں کا اجتماع شروع کر دیں، تو ضروری نہیں کہ مطلب اسلامی بھائی پہنچیں اور اس کے بعد کام شروع ہو۔ تو آپ ماشاءاللہ خود مدنی چینل دیکھنے والے ہیں، امیر علیہ سنت کی محبت کرنے والے مریدین میں بھی ہوں گے، تو پھر آپ خود مطلب انشاءاللہ اس کام کو گل ہے داؤد خیل یا داؤ خیل، اس طرح سے یہی داؤد خیل، ہاں داؤد خیل یہ جگہ کا نام ہے، یہ میں خیال کے پی کے کا ہے، کے پی کی کا ہے۔ کبھی وہاں سے امیر علیہ سنت بھی اگر یہ سوچ رہے ہوتے کہ کہیں سے کوئی آئے گا اور مجھے لے کے چلے گا، تو وہ شاعر نے کہا نا تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس کا دل۔ تو آپ خود ہمت کریں، کوشش کریں، اور انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی دعاؤں سے حصہ حاصل کریں۔ امیر علیہ سنت 2 درس کا فرماتا ہے، اپنے گھر میں درس شروع کر دیں روزانہ، ہفتے میں 1 دن اسلامی بہنوں کو جمع کر کے درس کی ترکیب بنا لیں۔ اللہ نے چاہا تو اس سے جو ہے مدینہ ترکیب بنے گی۔ یہ ایک میسیج پڑا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مدنی پھول سید صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنا دیے۔ امیر سنت کا چونکہ تذکرہ ہوا ہے، اور الحمدللہ امیر سنت کا بھی ہمارے پاس ایک ویڈیو کلپ موجود ہے، اور ابھی گزشتہ غالباً ہفتے کو وکلا
آئے ہوئے تھے اور سید صاحب بھی آپ وہاں تھے, وکلا وغیرہ بھی موجود تھے. پھر اگلے دن نگران شورا کا بیان بھی تھا ان میں, تو امیر سنت نے وکیلوں کو کچھ مدنی پھول دیے تھے. وہ ہمیں میسیج آیا تھا کہ آپ اس کلپ کو جو ہے وہ اپنے سلسلے میں چلائیں. الحمدللہ آپ کے لیے تیار کیا, آئیے دیکھتے ہیں. کچھ وکیلوں کے پاس ایسے بھی کیس آتے ہوں گے کہ وکیلوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق پر ہیں اور ان کا حق دبایا جا رہا ہے. بعض اوقات یتیم ہوتے ہیں, بیوہ ہوتی ہیں, اور وہ آ کر بتاتے ہیں کہ بھائی ہماری پراپرٹی پر یا ہمارے ورثے پر قبضہ ہو گیا ہے, لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور بڑے تکلیف میں ہوتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا کوٹا نہ ہو وکیل صاحب کے پاس کہ چلیں اگر 100 کیس کرتے ہیں تو اس میں 5 کیس میں فی سبیل اللہ بھی ایسے لوگوں کے کروں کہ جو واقعی مظلوم ہیں, حقدار ہیں, ان کے پاس رقم تک نہیں ہے اپنے پیسے لینے کے لیے, اور کسی ظالم نے اس کا حق دبا لیا ہے. تو شاید وہاں سے پیسے تو نہیں ملیں گے, مگر وہ جو جھولی اٹھا کے دعائیں وہ اور اس کی فیملی دے گی تو شاید بہت سارے غم دور ہو جائیں گے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ تو وکیل کی رقم بھی نہیں دے سکتا. ماشاءاللہ, یہ تو آپ نے بہت کچھ بتا دیا. یہ تو ماشاءاللہ, یہ ڈاکٹر بھی ایسے خدا ترس ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب اپنا کوٹا رکھتے ہیں, اور چند ڈاکٹر مل کر بھی اپنا کوئی مخصوص فنڈ قائم کرتے ہیں کہ اس سے یار ہم غریبوں کا, دکھیاروں کا فری علاج کریں گے یا کم چارج میں علاج کریں گے, سستی دوائیں دیں گے, یا جس کو فری دینا ہو فری, اس طرح کرتے ہیں. تو عین ممکن ہے وکلا بھی یہ کرتے ہوں کہ ہر وکیل اگر اسی طرح سخت دل ہو تو یہ ہمارے پاس اتنے وکلا آئے کیوں؟ یہ وکلا آئے ہیں, اس کا مطلب ان کو اللہ اور رسول سے محبت یقینی طور پر ہے, جبھی تو آئے نا. ان کو بھی اپنی آخرت کی فکر ہے, جبھی تو آئے. تو اس طرح مطلب ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی ایسی کوئی ترکیب ہوگی بھی کہ واقعی کوئی ایسا غریب آیا اور ہے بھی مظلوم اور بیچارہ فیس بھی نہیں دے سکتا, تو اس کو شاید یہ آفر کرتے ہوں کہ آپ کو جب بھی آنا کرایہ بھی میری طرف سے ہوگا, فیس بھی نہیں لوں گا, میں آپ کا کیس لڑوں گا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یار, آخرت تو ایسے بنے گی نا, مظلوم کی دعا لیں گے تو بیڑا پار ہوگا. تو لیتے بھی ہوں گے, اس طرح کرتے ہوں گے. جو یہ آئے گے نا, ان میں اس طرح کی کیٹیگری کے وکلا ہو سکتا ہے ہوں. حضور یہاں تو چلیں ماشاءاللہ آئے, جو نہیں ہے تو وہ اب ہو سکتا ہے ذہن بنے کہ نہیں یار اپنے یہ تو کرنے والا کام ہے, ہمارا میٹر ہے, ہماری لائن ہے, تو ہم اپنی لائن سے ہم کیوں نہ یار کسی دکھیارے کی, مظلوم کی امداد کریں, اس کو حق دلائیں. مطلب ظالم تو کھا ہی رہا ہے نا مظلوموں کو, اور بالکل ڈکار لیے بغیر کھا رہا ہے. اور ایسے وکیل بھی موجود ہیں جو ان ظالموں سے فیس لے کر اپنا الو سیدھا کر کے وہ مظلوم کو بیچاروں کو ڈبو دیتے ہیں. یہ آخرت میں یہ وکیل بھی برباد ہے اور وہ ظالم تو ہے ہی برباد, یہ وکیل بھی, کیونکہ اس کا تعاون کر رہا ہے نا. اور قرآن کریم میں منع ہے, تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور ظلم کے کاموں میں, برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ نے یہ کلپ ملاحظہ کیا ہے. اس دوران ہمیں کچھ میسیجز آئے ہیں, اور ایک میسیج تو یہ آیا ہے داؤد خیل جو جگہ ہے ان کے وہاں ان کا دعوت اسلامی کا اور یہ کام موجود ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے میسیج کیا ہو ان کے علاقے میں یا اس جگہ نہ ہو, یا ان کی رسائی جو ہے وہ نہ ہو. بہرحال چونکہ ہمارے سلسلے میں میسیج کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے. تو آپ کا جو میسیج تھا وہ ہم نے میسیج بھی پڑھ دیا, اور اس کے جواب میں آنے والا جو میسیج ہے وہ بھی پڑھ دیا کہ میسیج یہ بھی آیا ہے. اگر یہ اپنے گاؤں کا نام وغیرہ ہمیں ٹیکسٹ کر کے بھیج دینا, جی, تو ہم وہاں کے اسلامی بھائی سے رابطہ کر کے ان کو کیس دے کے دیں گے کہ مطلب اس اطراف کے اندر کیا ہے, ساری معلومات لے کے وہاں پر دینی کام. مدینہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. سید صاحب ایک آپ نے ایسا ہمیں شعر سنانا ہے, ذرا سنیے گا کہ جس کے اندر آتا ہو جو دو سو دو کھو دو ڈبو دو. جو دو, ہاں, جو دو یا جودو ہے. اب جیم واو ہے جو ہے وہ اپنا جو پڑھو یا جو پڑھو, کیونکہ وہ اس میں لکھا ہوا ہے نا. جو دو سو دو, اچھا, اور کھو دو اور ڈبو دو. یہ بیسیکلی 4 جو ہے وہ اپنا ایک ہی شعر میں. ہاں, یہ وہ ہے ایک شعر. آپ اس کو کیا کہیں گے, یہ رباعی ہے کیا کہلاتی ہے؟ یعنی ہیں 4 لائنیں ہیں,
شعر بھی باقاعدہ جو ہے وہ موجود ہے. تو آج تھوڑا ہٹ کر آیا ہے. اور ایک میسیج انہی کا یہی ہے کہ کیا سید صاحب اس دفعہ کیا ذوق نعت میں آپ شریک ہوں گے؟ ذوق نعت ہے نا، ہر ہفتے ہو رہا ہے ہمارا ذوق نعت جو سالانہ ہمارا ذوق نعت ہوتا ہے ایونٹ پہ، اس میں اس دفعہ دیکھیں مطلب باقاعدہ پارٹیسپیٹ تو نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ حاضری کی 1-2 بار سعادت مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا 1-2 دفعہ، وہ ویسے نہیں ہوتی، وہ جو مدنی چینل کے ذریعے تو انشاءاللہ روزانہ کا ہے انشاءاللہ ہوگی. اور ایک میسیج یہ بھی تھا ہمیں کہ کیا اس دفعہ ذوق نعت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. الحمدللہ اس اتوار سے 20 اگست سے جو ہے نا وہ باقاعدہ یہ سلسلہ اللہ نے چاہا تو شروع ہو رہا ہے. یعنی اتوار سے مراد آج ہفتہ ہے، کل اللہ نے چاہا تو یہ براہ راست ہوگا. اور اس میں باقاعدہ اس کے دن مقرر ہے، اور دنوں میں کچھ ٹائمنگ میں کچھ ڈیفرنس ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے کے دوران آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے. اب آپ نے امیر سنت کا جو ہے وہ کلپ جو ہے وہ دیکھ لیا. اب آپ کو ہم ایک جو ہے وہ کلام سنانے جا رہے ہیں، اور اس کلام کی فرمائش آئی تھی. یہ عمر بھائی نے یہ کلام پڑھا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ حسنین ہے، فاطمہ ہے، ہاں اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے. اس گھرانے مشکل کشا ہے. لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے. ایسا ان کے کرم نے نوازا، نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا. اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا. ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا. مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ملی ہے. مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ملی ہے. مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. کلام آپ نے سنا سید صاحب سے. اسکرین پر دکھایا جانے والا جو شعر ہے وہ ہم نے پوچھنا ہے، اس کا ٹائم ہوا جاتا ہے. اور الحمدللہ
ہم جس طرح ناظرین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے شعر، تو جب ہم میسیجز پڑھتے ہیں تو اس میں بعضوں کے الحمدللہ جوابات آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ چلیں جی دکھائیں اسکرین پہ سید صاحب کو کیا شعر ہم ان سے جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اور مچھر ہے، بچھو ہے اور قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے ہمارے بعض جو کیمرہ مین ہیں یہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید یہ بھی بتا دیں، آسان میرے کو لگتا ہے کہ ہے۔ چلو پھر آپ سے لے لیں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا۔ نہیں میرے مطلب یہ ہے کہ بچھو ہے اور قبر ہے۔ ہاں کچھ میسیجز آنا شروع ہو گئے لوگوں کے۔ اور ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہا جاتا؟ ہائے ہائے ہائے، ہو جائے جو ہے وہ اپنا یہ شعر ہو جائے۔ ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنک سے سہوں گا یا رب، قبر میں بچھو کے ڈنک سے سہوں گا یا رب۔ اس شعر کو امیر اہل سنت نے میرے خیال میں چینج کیا ہے۔ اچھا ذرا اسکرین پہ دکھائیے گا، یہ شاید ہمارے پاس پہلے والا یہ بنی ہوئی اسکرین پہ دکھائیے گا دکھائیں کیا تھا اسکرین پہ۔ یہ میرے خیال میں اب جو شعر جو آپ نے میں نے پڑھا ہے پرانا ہے یہ، اچھا لیکن اب یہ شعر کو یوں کیا ہے، ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں، کیسے پھر کیسے قبر میں بچھو کے ڈنک آہا سہوں گا یار۔ کیسے میں پھر، ہاں اب یہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے۔ ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں، کیسے میں پھر قبر میں بچھو کے ڈنک آہ سہوں گا یا رب۔ چلے جی جو ابھی ذوق نعت کے حوالے سے ابھی گفتگو ہوئی تو الحمدللہ ہم نے اپنے اسلامی بھائی سے معلومات کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ اتوار، منگل اور بدھ کو ذوق نعت کا پروگرام آئے گا 9:30 بجے، اور پیر کو اور جمعرات کو یہ یوں سمجھے حیات اعلیٰ حضرت پر جو ہمارا ایک مکالمہ ٹائپ کا اعلیٰ حضرت کے سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، یہ یعنی پیر کو اور جمعرات کو یہ ہوگا، اور ذوق نعت 3 بیسیکلی یعنی پورے 5 دن یہ پیک ہے الحمدللہ عز و جل۔ 3 دن ذوق نعت ہوگا اور 2 دن جو ہے یہ سیرت اعلیٰ حضرت پر گفتگو ہوگی۔ ہاں یہ ہوگی۔ چلیں جی ہم آپ کو سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ سید صاحب نے جواب جو ہے وہ دے دیا۔ ابھی ہم آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، اور یہ نور عالم بھائی نے پڑھا ہے، اور یہ کچھ بچوں کی فرمائش ہے، اور کچھ جو بچے ہیں الحمدللہ ان بچوں کے نام بھی جو ہے وہ اسکرین میں آپ اوپر جو ٹکر چل رہا ہے اس پر دیکھیں گے، ان کی مدنی فیس بھی جو ہے وہ دیکھیں گے۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا،
خوشی بھی خوشی سے وہاں جھومتی تھی مسرت میرے طرف گھومتی تھی مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر مدینے میں کیسا سرور ایک میسیج آیا ہے کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو کہ آپ کا مدنی چینل پروگرام میں میرا مشورہ ہے کہ ہر ہفتے کو جو رسالہ ہے وہ آڈیو مدنی چینل پر کوئی ایک دن چلانا چاہیے تاکہ دین کا کام زیادہ آگے بڑھے. جزاک اللہ. دیکھیں میسیج آپ کا تھا الحمدللہ ہم نے پڑھ دیا. اصل میں یہ ہے کہ یہ شاید اس طرح کا نا پہلے شروع کیا تھا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح باقاعدہ رسالہ پڑھ کر، صرف رسالہ ہی جس کو کہتے ہیں پڑھنا، تو ایک تنظیمی طور پر تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میڈیا کا دور ہے، لوگ جو ہے نا بعض اوقات چینل جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں، تو صرف اس طرح رسالہ پڑھ کر وہ روایت ہی جو ہے وہ اپنا بیان کرنا. ایک ہوتا ہے بیان کا انداز، یعنی باقاعدہ روایتوں وغیرہ کو ایک انداز سے سمجھانا جو ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن صرف بولتا رسالہ جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ سنا دیا جائے تو جو یعنی ایک تنظیمی مدنی پھول ہے اور ایک سوال ہے، تو الحمدللہ لوگ اس پر تو ان کا عمل ہو جائے گا، لیکن پاسبلٹی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنا جن کو اس کا اس طرح پتہ نہ ہو تو وہ سوئچ کر جائیں. تو ہماری ٹرانسمیشن میں نگرانی شورا یہی جو ہے وہ اپنا ذہن دیتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ اپنا کیے جائیں کہ جو تنظیمی بھی اس کے اندر ہو اور عوامی چیزیں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام جو ہے وہ الحمدللہ اس سلسلے سے مستفید اور فائدہ حاصل کر سکے. چلیں جی، اب ہم آپ کو ہماری نیت تھی گزشتہ ہفتے بھی ہم نے آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک منقبت سنائی تھی، اور آج بھی الحمدللہ ہم نے ویسے اپنے طور پر شامل کی تھی، لیکن بعد میں میسیجز آئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت سنائیں. تو نیت کی ہے کہ جب تک یہ سلسلہ ہے اور اس طرح کی منقبتیں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ہم آپ کو سنائیں گے. آئیے ابھی آپ کو سناتے ہیں. رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا رضا مسلک رضا رضا مرحبا مرحبا نغمہ رضا رضا مرحبا مرحبا جذبہ رضا رضا مرحبا مرحبا جلوہ رضا رضا مرحبا 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 رضا احمد رضا کی کیا بات ہے رضا میرے رضا کی کیا بات ہے رضا احمد رضا کی کیا بات ہے رضا میرے رضا کی کیا بات ہے رضا ہر فن میں تجھ کو کامل ہی پایا ہر فن میں تجھ کو کامل ہی پایا ہر فن میں تجھ کو کامل ہی پایا فہم رضا کی کیا بات ہے فہم رضا کی کیا بات ہے رضا احمد رضا کی کیا بات ہے رضا میرے رضا کی کیا بات ہے رضا احمد رضا کی کیا بات ہے رضا میرے رضا کی کیا بات ہے رضا تیرے قلم پر قربان جاؤں تیرے قلم پر قربان جاؤں تیرے قلم پر قربان جاؤں تیرے قلم کی کیا بات ہے تیرے قلم کی کیا بات ہے رضا
احمد رضا کی کیا بات ہے رضا میرے رضا کی کیا بات ہے رضا میرے رضا کی کیا بات رضا رضا میرے رضا کی کیا بات رضا سب سنیوں پر احسان تیرا سب سنیوں پر احسان تیرا سب سنیوں پر احسان تیرا تیرے کرم کی کیا بات ہے تیرے کرم کی کیا بات ہے ماشاء اللہ سید صاحب، ہم نے منقبت سنائی، آپ بھی کچھ سنائیں گے نہیں سنائیں گے؟ آپ کی طرف کچھ اشعار ہم نے بڑھائے تھے یا ابھی تک ہم آپ کو میسیج سنائیں گے فیس بک کے الحمدللہ فیس بک سے میسیجز کا سلسلہ جاری ہے۔ نواز اتاری کہہ رہے ہیں مجھے کلام بھی سنا دیجئے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اس ہفتے کا رسالہ اور 1100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت پیش کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے فیس بک پر اور بھی میسیج ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اکبر حسین بھائی اور سید صاحب آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے کہ ہر بار میسیج کرتا ہوں لیکن میری فرمائش پوری نہیں کی جاتی۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں قاری خلیل نے 5 مارچ کو 2023 جو شروع سلسلے میں کلام پڑھا تھا وہ سنا دیں، میں نے بار بار فرمائش کی لیکن میری فرمائش پوری نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ میسیج اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، اس کا کوئی کلام کے کچھ شعر بتا دیں، میں بھی پاسبل مجھے ایسا مطلب محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے یہ میسیج آئے ہیں اور الحمدللہ ہم نے شاید یہ کلام ہو سکتا ہے، اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ہر سلسلہ ہی ہمارا جو ہے وہ دیکھا ہو، تو آپ ساتھ میں کچھ اشعار کچھ شعر اس کا ابتدائی بیان کر دیں تو ہم کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنے سلسلے میں اس کو چلایا ہے یا نہیں چلایا۔ اچھا، ایک میسیج آپ نے منقبت رضا تو آپ نے سنا دی، میسیج کا جو آپ نے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ ماہ رضا شروع ہو چکا ہے، اب ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی منقبت سنا دیجئے، مسلک کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا۔ آصف بھائی نے کلام پڑھا تھا اور 2500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی انہوں نے نیت پیش کی ہے۔ اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ حاضر جواب سلسلے میں ویورز کی کال کیوں نہیں لی جاتی ہے، آپ کہیں کہ ہماری کال لیا کریں۔ عبدالحبیب بھائی نے کہا تھا کہ ہم بقرعید کے بعد ویکلی سلسلہ شروع کریں گے، منگل والے دن وہ کب شروع ہوگا؟ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں کال کیوں نہیں لی جاتی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر سلسلے کا نا ایک فارمیٹ ہے۔ اب مثال دیتا ہوں، ہم نے بھی کچھ کبھی ہم لے بھی لیتے ہیں جو ہے وہ اپنا کالز، اصل میں ایس ایم ایس کی ایسی جو ہے وہ اپنا بھرمار ہوتی ہے لوگوں کے، تو اس کے علاوہ سلسلوں میں کالز ویسے بھی جو ہے وہ چلتی ہے۔ اچھا، پھر ذہنی آزمائش آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کوئز پروگرام ہے، تو وہ اس طرح کا فارمیٹ ہے کہ کالز اس طرح شامل نہیں کی جاتی، وہ صرف وہ جو وقفہ آتا ہے اس کا تو اس دوران جو ہے وہ اپنا کی جاتی ہے۔ پھر بھی عرض کر دیں گے انشاءاللہ، ہو سکتا ہے اکا دکا کال جو ہے وہ اپنا ہو سکتا ہے کہ شامل کر پائیں، فارمیٹ اس کا اس طرح کا ہے۔ تو دوسرا عبدالحبیب بھائی کا جو آپ نے منگل کا جو ہے وہ بتایا، ویسے ابھی اس وقت تو جیسے ذوق نعت شروع ہو گیا نا، تو یہ تو 25 صفر تک جو ہے وہ سلسلہ رہے گا، اس کے بعد پھر چند دن ہی ہیں، پھر ربیع الاول کی جو ہے وہ اپنا بہار ہے، تو پاسبلٹی ہے اور آگے چل کر جو ہے وہ اپنا الحمدللہ ہماری مجلس اس پر کام کر رہی ہے کہ ربیع الثانی کے بعد جو ہے وہ جمادی الاولیٰ سے غالباً ہماری مجلس نے الحمدللہ اس پر ورکنگ کر رہی ہے۔ آپ مدنی چینل کی اسکرین کو آلموسٹ جو ہے وہ اپنا چینج دیکھیں گے، نئے سلسلے اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ہے وہ اپنا سلسلے بند ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پر نئے سلسلے شروع کیے جائیں گے، تو انتظار جو ہے وہ اپنا کیے، اس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عبدالحبیب بھائی کا وہ سلسلہ بھی موجود ہوگا۔ ہم آپ کو اب کلام سنانے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور یہ آؤٹ ڈور جو ہے وہ کلام ہے، مختلف نعت خانوں نے جو ہے پڑھا، مرحم روح جاں مدینہ ہے۔ مرحم مدینہ 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 میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، مجھے لے چلو مدینہ، مرہم روح جاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ
ٹھہرنے والے وہاں سنبھلتے ہیں، قوت بے کسا مدینہ ہے، قوت بے کسا مدینہ ہے، مرہم روح جا مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، کر لو گج پھر وہاں تو پہنچا دے، کر لو گج پھر وہاں تو پہنچا دے، یا الہی جہاں مدینہ ہے۔ سید صاحب کچھ میسیج آپ کی طرف بڑھائے ہیں، کچھ میسیج ہمارے سیٹ پر کچھ آ رہے ہیں، یعنی ایک تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی یکے بعد دیگرے سارے میسیج ابھی آ رہے ہیں۔ ایک میسیج گزشتہ ہفتے جب ہم نے سلسلہ کیا تھا اس وقت کا ہے، اس کا یہ تھا کہ پیچھے کا جو فلیکس ہے وہ پریشان کن ہے، میرے جو بیک سائڈ پر ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں کہا، آپ کا تو مدینہ مدینہ۔ اور ایک میسیج ابھی جو ہے وہ دوران سلسلہ آیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ سلامت اپنے پیچھے والا سیٹ چینج کریں، جیسے شعلے لے کے جنگ کو جانا ہو، باقی تو سیٹ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو ہے وہ اپنا آیا تھا کہ اپنا سیٹ چینج کرے، اس کے اندر گرین اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لے کر آئیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ابھی ویسے خرچہ کر کے الحمدللہ ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، اس کو ہم نے چینج کیا اور یہ چل رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ ہونا چاہیے آپ کے پیچھے بھی ہے جس طرح دیکھیں میری اسکرین کے پیچھے تھوڑا بلو ہے نا، بلو، ہاں، تو آپ کی اسکرین کے پیچھے بھی کچھ گرین ہونا چاہیے اس طرح۔ اچھا، گرین تو دو نسبت ہو جائے گی۔ دیکھا میں یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی گنبد کی نسبت آ گئی، جی آپ گرین تھوڑا کچھ ہو جائے تو وہ گنبد خضرا کی نسبت ہو جائے۔ چلیں جی، اس پر جو ہے وہ اپنا مزید بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ سید صاحب اگر آپ کچھ سنانا چاہیں، ورنہ تو ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہیں، دکھا دیں۔ چلیں جی دکھاتے ہیں۔ شعر مکمل کریں جی، شعر دیں گے تو مکمل کروں گا نا۔ شعر کہاں ہے؟ آپ نے بس یہ چل رہا ہے نا، لکھا ہوا اوپر شعر مکمل کریں، ادھورا ہے تو مکمل کریں نا، ادھورا ہے نہیں شعر۔ چلیں آپ پورا کریں، شروع سے لے کر آخر تک کریں۔ کیا آپ کو کیا نظر کیا آ رہا ہے؟ مٹی کے برتن چٹائی۔ آج آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید ہم نے کوئی آسان ہو نیک اعمال اور یہ آپ کو یاد ہوگا شاید، اگر یہ شعر جو ہمارے پاس ہے اور اگر آپ کے ذہن میں، تو یہ مدنی چینل پر ایک عرصے تک نا ایک کلام کے ساتھ خلیل بھائی کی آواز میں پہنچ گیا ہوں، پہنچ گئے آپ، بس تھوڑا بہت یہ ہے۔ اچھا، اس شعر کی طرف پہنچنا ہے۔ میں مٹی کے سادے سے برتن میں کھاؤں، چٹائی کا ہو بسترا یا الہی۔ سنائیں ذرا، جو ہے وہ اپنا سنائیں، وہ دکھا دیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں، میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں، چٹائی کا ہو بسترا یا الہی، چٹائی کا ہو بسترا یا الہی، چٹائی کا ہو بسترا یا الہی۔ ہم ایک میسیج جو ہے وہ یہ آیا تھا کہ آپ کا مدنی چینل میں عرض ہے کہ جب کوئی لائیو پروگرام چلنا ہو تو جیسے سبق آموز خبریں، اس کے آن ایئر ہونے سے 15 یا 20 منٹ پہلے ایک اسٹیکر جیسے دیگر چینل پر چلتا ہے وہ چلا دیا کریں،
ایک سائٹ پر نگران شورا کی پکچر ہو اور اس کے نیچے نام اور ٹائم وغیرہ لکھا ہو تاکہ ریمائنڈ ہو جائے. بعض اوقات ذہن میں نہیں رہتا یا ٹائم یاد نہیں رہتا تو آسانی ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ کا یہ میسج ہم اپنی مجلس کو جو ہے وہ عرض کریں گے. پہلے یہ سلسلہ شروع تو ہوا تھا, میں نے بھی دیکھا اسکرین پر, آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پر کہ بعض اوقات پٹی آ جایا کرتی تھی, نام وغیرہ کی ہوتی تھی اور سلسلے کا بھی نام ہوتا تھا, مبلغ کی بھی تصویر آ جاتی تھی سائٹ پر. تو انشاءاللہ اپنی مجلس سے جو ہے وہ عرض کریں گے کہ اگر یہ ممکن ہو تو اس کو جو ہے وہ شامل کیا جائے. اسی طریقے سے اب ہم ایک یہ بھی آیا تھا کہ یہ جو لائیو سلسلہ ہوتا ہے یہ حاجیوں کے حوالے سے ہوا تو انہوں نے میسیج کیا کہ پروگرام کو ہم ریپیٹ میں دیکھ نہیں پائے, لائٹ نہیں تھی تو نہ ہی یوٹیوب کی سہولت ہے, تو آپ اس کو ریپیٹ کر دیں. تو اگر یہ ریپیٹ نہیں بھی ہوتا تو الحمدللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اس میں چلائے جانے والے جو کلام ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے اپنے سلسلے کا حصہ جو ہے وہ بنائیں گے. الحمدللہ اس میں ایک اشفاق بھائی نے کلام جو ہے وہ پڑھا تھا اور مطلب جو ہے مدینے کے والی, مدینے بلا لو, نہیں یہ نہیں تھا نا, مدینے کے, یہ اس طرح سے, ہاں وہی طرز ہے نا, مدینے کے والی, آگے یہی دو عالم کے داتا, ہاں دو عالم کے داتا. سنائیے جی.
माशाअल्लाह, ये है मदनी चैनल ऐसे ये सब आप देख रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे कैमरामैन हैं सरफराज भाई, सैयद सरफराज, आप इनको जो है वो इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे यहाँ सिलसिला चल रहा होता है कि हमारे कलाम और इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। और हमारे इस्लामी भाई, ज़रूरी नहीं है कि सब जो दिखे आपको, लेकिन चलें जो है वो अपना आपने जो देखा, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह और भी है इस्लामी भाई जिनके हमने अपने क्लिप्स चलाए हैं। अभी हम आपको मुफ्ती शफ़ीक साहब का एक क्लिप दिखाने जा रहे हैं जो हकीम साहब के हवाले से उन्होंने कुछ सुनाया था। चूँकि ये थोड़ा बड़ा है, इसको 2 पार्ट में हम चलाएँगे। उसका पहला पार्ट आपको दिखाते हैं क्या है, आइए देखते हैं। एक इलाके में एक हकीम साहब रहते थे और उस हकीम साहब का अंदाज ये होता था कि जैसे ही वो अपने दवाखाना जाने लगते तो अपनी बीवी से कहते कि आज के दिन तुम्हें जो जो चीज़ें दरकार हैं वो एक पर्चे पर लिख कर दे दो। उसकी अहलिया वो तमाम चीज़ें लिखकर उनको वो चिट थमा देती। वो जाते और अपने दवाखाना पर पहुंचकर जब वो पर्चा सामने रखते तो फिर उनके सामने उनकी कीमतों को लिख देते और टोटल करने के बाद वो ये कहते, या अल्लाह, मैं इन अखराजात की वजह से आज इस जगह मौजूद हूँ और तेरी इबादत छोड़कर ही इसलिए आया हूँ कि मेरे घर के ये अखराजात पूरे हों, और जैसे ही ये मेरी ज़रूरत पूरी होगी मैं अपने इस दुकान को बंद करके दोबारा तेरी इबादत में मशगूल होने के लिए चला जाऊंगा। ये मामला उसका चलता रहा। एक दिन तो अजीब ही मामला हुआ कि जब दवाखाना पहुंचे, पर्चे को सामने रखा, चिट को देखते जा रहे हैं, कहीं दूध और चीनी और घर के दीगर ज़रूरियात का तज़किरा है, लेकिन लिखते लिखते उनकी बीवी ने सबसे आखिर में लिखा कि बेटी का जहेज का सामान। ये पढ़ते ही वो गोया के दिन में ही उन्हें तारे नजर आने लग गए और वो कुछ खो गए कि ये कैसे होगा। लेकिन सब कीमतों को वो लिखते लिखते जब इस जुमले पर पहुंचे तो हकीम साहब ने आगे तहरीर किया कि ये अल्लाह के काम हैं, अल्लाह ही जाने। हकीम साहब ने यह जुमला लिखा और दवाखाना पे जो मरीज मौजूद थे उनको दवाइयाँ देना शुरू की। अभी 1-2 आदमियों से ही फारिग हुए थे कि अचानक हकीम साहब के मतब के सामने एक बड़ी कार आकर रुकती है और उसमें से एक सूट बूट, एक खूबसूरत लिबास पहने हुआ आदमी कार से बाहर निकलता है और वो हकीम साहब के दवाखाना में दाखिल हो जाता है। हकीम साहब जैसे ही अपने मरीजों से फारिग हुए तो उसको कहने लगे कि भाई, अगर आपको दवा चाहिए तो मेरे करीब आ जाएं, मैं आपकी नब्ज चेक करता हूँ, आपको देख लेता हूँ, और अगर किसी और मरीज के लिए चाहिए तो मुझे उसके हालात बताएं, कैफियत बताएं। वो आदमी कहने लगा, हकीम साहब, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। और आप कैसे पहचान सकते हैं? 15-16 साल का अरसा गुजर गया है। हकीम साहब कुछ हैरान से हुए कि आखिर कौन से ये राज से पर्दा उठाने वाले हैं। वो आदमी कहने लगा, आज से 16 साल कबल आपकी इसी दुकान के सामने से मेरा गुजर हो रहा था और यही दुकान के करीब ही हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ और मैं बाहर धूप में खड़ा था। आपने देखा तो आपने कहा कि अंदर आइए, स्टूल पर बैठ जाएं। मैं अंदर आया, मैंने आपको देखा, लोगों को दवाइयां देकर आप अब फारिग बैठे हैं। एक छोटी सी बच्ची आपके पास खड़ी और आपसे कह रही थी, बाबा चलिए ना, भूख लगी हुई है, चलिए घर को चलते हैं। आप उसे कुछ ठहरने का कह रहे थे। मैंने सोचा मैं ऐसे ही आपकी दुकान में बैठा हूँ, चलो कोई दवाई आपसे कह दूं और इसी बहाने कुछ आपको रकम दे दूं। मैंने आपसे कहा कि हकीम साहब, हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं, हम 6 साल के अंदर अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं। बहुत सी अद्वियात का हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन अब कुछ मायूसी सी हो रही है। आप मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और आपने कहा, भाई, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। और देखो, ये दवाइयां जो कुछ भी है, जब अल्लाह चाहता है तो ही शिफा मिलती है, जब अल्लाह का हुक्म होता है तो ही इन दवाइयों के अंदर वो असर आता है। आप ये बातें भी करते जा रहे थे और कुछ दवाइयों की पुड़ियां भी आप बांधते जा रहे थे। आपकी गुफ्तगू खत्म हुई तो आपने मुझे 2 तरह की दवाइयां मेरे खाने के लिए, घर वालों के लिए दवाई दी और ये देते हुए दुआ भी दी कि अल्लाह ने चाहा तो इसमें असर होगा और आपको अल्लाह औलाद की नेमत से नवाजेगा। मैंने कुछ पैसे निकाले, आपसे पैसे पूछे और आपकी तरफ बढ़ाने लगा तो आपने एक जुमला कहा कि ना ना, पैसे नहीं, आज का खाता क्लियर हो चुका है, आज खाता बंद हो चुका है। मैं कुछ समझा नहीं। करीब ही बैठे एक आदमी ने कहा, हकीम साहब की मुराद ये है कि हकीम साहब जब घर से आते हैं तो आते ही सामने घर की जरूरियात की चिट को रखते हैं, जितने पैसों की जरूरत हो
تو پھر وہ کمانے کی صورت میں اپنی دکان کو بند کرتے ہیں اور گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں. بڑے نیک سیرت حکیم ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. میں کچھ حیران سا رہ گیا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں کیسا انسان ہوں کہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ میرا بیٹھنا ان پر بوجھ لگ رہا ہے اور یہ کتنے عظیم اور نیک انسان ہیں. وہ شخص حکیم صاحب کی باتیں سن کر دل ہی دل میں کہہ رہا ہے کہ میرے شک شبے یقین میں بدل چکے ہیں اور اس دوائی میں ضرور ہمارے لیے کوئی اثر ہوگا. کوئی اثر ہوگا. یہ اس کا پارٹ 1 گویا ہم نے چلایا. چونکہ اسٹوری لمبی تھی تو ایک ساتھ پوری نہیں دکھا سکتے تھے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے چاہا تو اس کا پارٹ 2 آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے کہ حکیم صاحب کی اس دوائی کا کیا اثر ہوا اور حکیم صاحب نے اپنی پرچی پہ جو جہیز کا لکھا تھا ان کے ساتھ کیا معاملہ تمام کیا ہوا. چلیں سید صاحب آپ سے بھی جو ہے وہ اپنا کچھ اشعار وغیرہ پوچھے گئے تھے وہ آپ نے سنانے ہیں اور جب آپ سنائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی کچھ مزید میسیجز شامل کریں گے. اچھا ایک تو شعر تھا اجل تو امیر علیہ سنت کا ہی آپ نے کہا تھا کہ امیر علیہ سنت کا وہ شعر. ہاں وہ شعر سنا ہے اور میسیج آ رہے ہیں آگے کیا ہوا. آگے کیا ہوا آگے کیا ہوا تو آگے جاننے کے لیے ہمارا اگلا سلسلہ ضرور دیکھیے گا. چلیں محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے. محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے. شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو. شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو. اور ایک شعر کیا تھا آپ کا؟ حالات. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. تو جزا میری رضا تو کجا من کجا. تو کجا من کجا. تو کجا من کجا. تو کجا من کجا. سبحان اللہ. ایک میسیج آیا کہ بہت عرصہ ہو گیا آپ کے سلسلے میں کوئی مہمان نہیں آیا. آپ اپنے سلسلے میں مہمان کو بلائیں اور مفتی حسان کو بلائیں. مہمان بھی ہوں اور مفتی حسان ہوں. ماشاءاللہ. ایک اور جو ہے وہ اپنا میسیج ہے انشاءاللہ بلانا چاہیے آپ کو وقتاً فوقتاً مہمانوں کو تو بلانا چاہیے. جیسے ماہ رضا ہے نا, اگر مفتی حسان صاحب کو اگلے سلسلے میں آپ دعوت دے دو اور ان کی مصروفیت نہ وہ آ جائیں تو ویسے تو پھر کیا بات ہے. رضا کیا بات ہے جو ہے وہ اپنا آپ کی بھی ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ ساری کیا باتیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی. آپ کو ایک منی کا جو ہے وہ اپنا کلپ دکھاتے ہیں. عبدالحبیب بھائی کی پوتی ہے جو نعت کے کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ویزا دور ہے. طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. حسبی ربی تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو بھی ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ
اپنی بہن سے بول عمر یہ تو پتا کیا کرتا تھی میرے آنے سے پہلے چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا کہ میرا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. جی سید صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میں بھی کہوں گا اور ناظرین سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو کہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب بھی کسی بچے کا اسی پرفارمنس دیکھیں تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے، اس سے نظر بد سے حفاظت رہتی ہے. اور یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ عبدالحبیب بھائی کو شاید میرے خیال میں، میرا گمان ہے یہ کہ شاید ان کو بھی یہ کلام یاد نہیں ہوگا، بچوں کی وجہ سے انہوں نے یاد کیا ہوگا کہ جیسے بچے پڑھیں گے تو میں ان کو آگے بڑھاؤں گا. یہ آپ بچے جو ہیں تو پھر آئندہ ہفتے یہ معلوم کر کے بتائیے گا. جی انشاءاللہ میں پوچھ کے بتا دوں گا، اللہ نے چاہتا اللہ نے چاہا. لیکن یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی تربیت شروع سے ہونا، مدینہ تو پھر انشاءاللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. آئیے اب ہم آپ کو نگران شورا کا ایک کلپ، بیسیکلی یہ بیان ہوا تھا اور ہمیں میسج آیا تھا کہ ان کے بیان کا کچھ حصہ چلا دیں. اب باقاعدہ انہوں نے یہ نہیں بیان کیا کہ یہ حصہ یا یہ گفتگو ہوئی تھی، تو پھر ہم نے اپنے طور پر اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تیار کیا. آئیے دیکھتے ہیں. برائی ختم کرنا، اور اس کے لیے کوئی ٹریولنگ کی ضرورت نہیں ہے. خود ہمارے گھر میں ہماری ماں نماز نہیں پڑھتی، نمازی بناؤ. ابو نماز نہیں پڑھتے، نمازی بناؤ. بیٹا نماز نہیں پڑھتا، نمازی بناؤ. بیٹی نماز نہیں پڑھتی، نمازی بناؤ. بیٹا گناہ کرتا ہے، گناہ سے بچاؤ. بیٹی گناہ کرتی، گناہ سے بچاؤ. ارے یار کوئی مانتا نہیں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. یار کوئی مانتا نہیں ہے. اچھا کوئی مانتا نہیں، یہ خود آپ کے لیے پرابلم ہے. کوئی مانتا کیوں نہیں ہے؟ کھلاؤ پلاؤ سب آپ، پال پوس کے بڑا کرو، اور آج آپ بولو یار میری کو مانتا نہیں ہے. تو ایسا کیا کیا آپ نے کہ میری مانتا نہیں ہے؟ اپنی نالش کروں خود ہی سے. یہ تو خود اپنی ہی برائی بیان کرنی ہے کہ یار میری کو مانتا نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں مانتا؟ کھلایا پلایا آپ نے، پہنایا اڑایا آپ نے، گھر آپ نے دیا، سب کچھ آپ نے کیا، پال پوس کے بڑا کیا. اور آج یہ مطلب 18-20 سال کا 22 سال کا نوجوانوں کو کہتا ہے او یو اولڈ مین پلیز میرے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرو. تو آپ بولتے ہیں بیٹا مانتا نہیں ہے. تو کیوں نہیں مانتا بھائی؟ یہ تو آپ اپنے پر غور کریں، کیوں نہیں مانتا؟ ایسا کیا ہو گیا نہیں مانتا؟ چلو نہیں مانتا، بیوی نہیں مانتی، ماں باپ نہیں مانتے، آس پڑوس نہیں مانتے، اسٹوڈنٹ نہیں مانتے. ابے کیا کرے کوئی مانتا نہیں ہے تو؟ اچھا کوئی بھی نہیں مانتا. اچھا کوئی نہیں. اچھا بھائی جان یہ بتائیے آپ اپنی مانتے ہیں؟ آپ کی اپنے اوپر چلتی ہے؟ سے یس اور نو. اگر اپنے اوپر چلتی ہے تو بھائی آپ ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں آپ کو خود کتنی اصلاح کی ضرورت ہے. خود مجھے کتنی اصلاح کی ضرورت ہے اگر میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. تو ہماری اپنے اوپر بھی اگر نہیں چلتی تو نفس اتنا تگڑا، نفس اتنا مطلب کہ موٹا تازہ ہو گیا ہے کہ اپنے اوپر ہی نہیں چلتی، کسی پر نہیں چلتی. کوئی نہیں مانتا، بیٹا نہیں مانتا، ماں نہیں مانتی، پڑوسی نہیں مانتا، اسٹوڈنٹ نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا، آس پڑوس والا نہیں مانتا. ارے بھیا آپ تو اپنے اوپر تو چلا لو. آپ تو نمازی بن جاؤ، آپ تو سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، آپ تو بددیانتی چھوڑ دو، آپ تو بدعہدی چھوڑ دو، آپ تو فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑ دو، آپ تو گانے باجے سننا چھوڑ دو، آپ تو گناہ اور برایا کرنا چھوڑ دو، آپ تو غیبتیں کرنا چھوڑ دو، آپ تو چغلیاں کرنا چھوڑ دو، آپ تو بدنکاحیاں کرنا چھوڑ دو، آپ تو میوزک سننا چھوڑ دو، آپ تو چھوڑ دو. یار چھٹتا تو نہیں ہے. جواب یہ چھٹتا ہی تو نہیں ہے. تو جب آپ سے نہیں چھٹتا تو پھر دوسرے سے کیسے چھوٹے گا؟ جو بدلنا چاہتا ہے نا، بدلنا چاہتا ہے، اسے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے. بدلے نہیں ہے تو بدلا کیسے آئے گا یار؟ ہمیں خود کو بدلنا نہیں آتا، چلے دنیا اور معاشرہ بدلنے کے لیے. اور یاد رکھ لے پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو، یہ پرنسپلی بات کر رہا ہوں میں، کہ بدلنا کریکٹر سے ہوتا ہے، کردار سے ہوتا ہے. سب سے پہلے بندہ اپنے کردار کو بدلتا ہے. لوگ آپ کا میرا کردار دیکھ کر قبول کرتے ہیں، چاہے گھر ہو یا گھر کے باہر ہو. چلیں جی، آپ نے نگران شورا کا یہ کلپ سنا، وقت کم ہے، کوشش ہے کہ ایک میسیج اور بھی آیا ہوا اور وہ یہ ہے کہ آپ اشفاق مدنی بھائی ہیں ان کو بھی اپنے سلسلے میں بلائیں.
تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ان کو بھی یہ اسی دوران بلائیں، تو پھر سیرت اعلیٰ حضرت پہ ان سے بھی ہم کو یہ علماء کرام سے پوچھتے ہیں، مدنی اسلامی میں سے پوچھتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں۔ اچھا، میسیج آپ یہ فیس بک کے تھرو آیا تھا؟ یہ میسیج آیا ہے، آپ کے دل کی آواز ہے؟ دل کی آواز نہیں، موبائل کی آواز ہے۔ اچھا، موبائل کی آواز تھی۔ آئیے، عظیم بھائی نے ایک کلام پڑھا تھا، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب تقریباً سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ سید صاحب سے ایک آدھ ہم نے شعر جو ہے وہ اپنا پوچھا تھا، وہ انشاءاللہ قرآن اندازی کے دوران ہم ان سے جو ہے وہ سن لیں گے۔ اور اب آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں جو ہے وہ اپنا اس کی طرف قرآن اندازی اور ہے نا، تاکہ لیکن وہ جو آپ نے شعر کہا نا کہ جو دو سو دو جو دو وہ ایک اس میں نہیں ہے، وہ ایک شعر میں نہیں ہے اصل میں نے کہا نا آپ کو 4 لائنوں میں ہے، شاید انہوں نے نا وہ جو دو 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 کر ہے تو ایک ساتھ جو ہے وہ
ہم قافیہ الفاظ تھے نا اس کو اگلے ہفتے پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ہفتے میں رکھتے, تو پھر قرآن دازی میں کیا سنائیں گے؟ قرآن دازی کے انشاءاللہ ہم نام سنائیں گے جو لکھا ہوا ہے. نام سنائیں گے. اچھا, ایک میسج جو ہے وہ اپنا یہ آیا ہے کہ نام میرا جو ہے وہ نہیں چل رہا. اچھا, خود انہوں نے اس کی وجہ بھی جو ہے وہ اپنا بیان کر دی, اور ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ اصل میں ہم نے جو سوال آپ سے پوچھا تھا اس کا جواب تھا بارش کا پانی. تو اب جس نے بارش صرف جو ہے وہ لکھا ہے, تو ہو سکتا ہے ہمارے اسلامی بھائی جو یہ چیک کرتے ہیں اور ان کے نام کو سلیکٹ کرتے ہیں تو انہوں نے اس وجہ سے ان کا نام شامل نہ کیا ہو, اور ہو سکتا ہے ایک دو اور میسیج بھی ہیں بعضوں کے کہ ہمارا نام شامل نہیں ہے, تو پاسبلٹی ہے کہ اس وجہ سے نہ ہو, کیونکہ ہم نے اسپیسیفک آپ کو اس رسالے کا باقاعدہ صفحہ نمبر بھی بیان کیا ہے, تو وہاں وہ اس کا جواب میں جو الفاظ تھے وہی آپ کو شامل کرنے تھے. ویسے اگر ہم رسالے کا جواب نہیں مانگتے اور ایک عام سوال کرتے اس کا جواب عمومی اعتبار سے دینا ہوتا تو تب تو جو ہے نا آپ کا یہ والا جواب اس طرح ہم شامل کر سکتے تھے. چلیں جی, دکھائیں قرآن دازی. اور قرآن دازی کے دوران میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو دعوت دوں گا. آج ہفتہ ہے اور ہفتے کو آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد وقت مناسب پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ علم و حکمت سے بھرپور مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. ماشاءاللہ. اور مدنی مذاکرے کے اندر الحمدللہ عز و جل بہت سارے کالز کے ذریعے, SMS کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے سوالات لیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں. تو جیسے ہی مدنی مذاکرہ اسٹارٹ ہو تو انگلی کے ذریعے نیکیاں کمائیں, اس کو لائک بھی کریں, اس کو شیئر بھی کریں, اور خود بھی نیکیاں کمائیں اور مدنی مذاکرہ خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کے دیکھنے کی دعوت دیں. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. ابو فضیل محمد شکیل اتاری لاہور سے ہیں. بابو, اب اگر کوئی کہے کہ نہیں یار میرا جو پہلے والا اپنے مدینہ, تو اس میں ہو سکتا تھا میرا نام آ جائے, تو سبحان اللہ, ہو سکتا ہے نا, مگر ہو یہ گیا. اچھا, کسی کے ذہن میں آئے تو ایسا نہیں ہے کہ ذہن میں آئے تو وہ سوچ لے دو قرآن دازیاں اس مسلمان بھائی کا نکلا ہے, اچھا, اور اس کو خوشی کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت انہیں بھی عطا فرما دے. چلیں, اللہ کرے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی